بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام عرفاق میر ہے اور آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، 3 ٹاپکس کے اوپر آج میں بات کرنے والا ہوں۔ سب سے پہلے تو علامہ سعد حسین رضوی صاحب نے ایک بڑا اہم بیان جاری کیا ہے اور اس میں بہت سارے لوگوں نے اس بیان کو شیئر کیا، ایک بڑا پازیٹیو وے میں اس کو لیا جا رہا ہے، کیونکہ جب سے تحریک لبیک پاکستان کو بنے آئے تقریباً 5-5.5 سال ہو چکے ہیں، اور علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے وفات کے بعد تحریک لبیک پاکستان میں ایک چیز کی بڑی کمی دکھائی دے رہی تھی، جس کی وجہ سے تحریک لبیک پاکستان کمزور بھی ہو رہی تھی اور سٹرکچر کے لحاظ سے اس میں بہت ساری خامیاں آ رہی تھی، اور اس کے اوپر علامہ سعد حسین رضوی صاحب نے بڑا اچھا بیان کیا ہے اور اس بات کے اوپر اپنے کارکنان کو، اپنے ذمہ داران کو جھنجھوڑا ہے، اور اس بیان کے اوپر میں بات کروں گا۔ اور اس کے بعد دوسرا جو ٹاپک ہے، جو رابعہ پینی نامی ایک لڑکی، ایک خاتون وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اس کے انٹرویو جو گستاخانہ اس نے باتیں کی ہیں، اس کے اوپر احمد نامے ایک لڑکے نے، ایک عاشق رسول نے اس کے خلاف FIR کروائی ہے، اور ناموس رسالت کے لیے ان کا جو جذبہ تھا، جو ان کا جو انٹرویو ہوا ہے، اس نے مجھے یہ مجبور کیا ہے کہ اس کے اوپر بات کی جائے اور ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کیا جائے جس طرح انہوں نے ناموس رسالت اور ختم نبوت کا جو عاشق رسول کا جو جذبہ ان کے دل کے اندر موجود ہے، اس کے اوپر بات کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہوگی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، اور اگر یہ ویڈیو آپ ہمارے فیس بک پیج کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ پیج کو ضرور فالو کیجئے گا تاکہ آپ تک ہماری ساری اپڈیٹ پہنچتی رہیں۔ ناظرین، علامہ سعد حسین رضوی صاحب کا ایک بیان ان دنوں بڑا سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے، آپ لوگوں نے ہو سکتا ہے سنا بھی ہو، کہ انہوں نے کہا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان میں بہت سارے لوگوں میں اندر میں یہ خامیاں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اپنے عہدے کے اوپر بات کر رہے ہیں، بڑا چھوٹا ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ تو میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی، اس کے اوپر میں نے بات کی تھی کہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب نے پہلے بھی یہ بات ڈسکس کی تھی کہ یہ چیزیں ہماری تحریک کے اندر موجود ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ چیز ہمیں کمزور کرتی جا رہی ہے اور دشمن یہی تو چیز دیکھ رہا ہے کہ ہمیں اندر سے کھوکھلا کیا جائے، ہماری صفوں میں دراڑیں پیدا کی جائیں۔ تو اس سلسلے میں سعد حسین رضوی صاحب نے کہا ہے کہ بابا جی کی بات تو ہر بندہ کرتا ہے، علامہ خادم حسین رضوی ان کے نظریے کی، ان کی قربانیوں کی بات ہر بندہ کرتا ہے، لیکن انہوں نے آپ کے درمیان تحریک لبیک پاکستان کی پارٹی بھی چھوڑی ہے، اور اس کا خیال رکھنا، اس کے لیے کام کرنا، یہ آپ سب لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے، اور اس میں آپ لوگ بالکل ہی تقسیم سے نکل جائیں کہ میں بڑا ہوں، یہ چھوٹا ہے، میرے پاس یہ عہدہ ہے، اس کو یہ عہدہ مل گیا۔ اگر ان چیزوں میں پڑ گئے تو علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے بھی الفاظ آپ کو یاد ہوں گے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہمارے لوگوں میں، ہمارے ذمہ داروں میں اگر اخلاص رہا، یہ خلوص سے محنت سے کام کرتے رہے تو اللہ پاک ضرور ہمیں برکتیں دے گا اور دین تخت پہ آئے گا۔ لیکن ہم لوگوں نے بھی یہی کام شروع کر دیے کہ لین دین والی سیاست، یا ہم لوگ اپنے ذاتیات میں آگے، تو ہم نے کبھی بھی کامیاب نہیں ہونا، وہی ہونا ہے جو پہلے ہوتا رہا ہے۔ تو اس کے اوپر سعد حسین رضوی صاحب نے یہ بیان کیا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہمارے تحریک میں، ہماری جو تحریک میں جو بھی بندہ آتا ہے، اگر آپ کے اخلاق کی وجہ سے تحریک چھوڑتا ہے تو کل بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کرے گا کہ میں تو دین محمد کی خاطر، صلی اللہ علیہ محمد، ناموس رسالت، ختم نبوت کی خاطر اس پارٹی میں آیا تھا، لیکن اخلاق کی وجہ سے، ان لوگوں کے اخلاق کی وجہ سے میں پارٹی چھوڑ گیا ہوں۔ تو آپ لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے، اور بہت سارے صحافیوں نے بھی یہ سعد حسین رضوی صاحب سے اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات کی ہے کہ TLP کے جتنے بھی کارکنان ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں یا کسی بھی جو TLP کے خلاف پوسٹ ہوتی ہے اس کے اوپر جذباتی ہو جاتے ہیں یا غلط بات کر دیتے ہیں۔ تو اس کے اوپر اب سعد حسین رضوی صاحب کا یہ دوسرا بیان آ چکا ہے کہ ہم لوگوں نے ان چیزوں کو نہیں دیکھنا، ذاتیات پہ نہیں آنا۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی بہت ساری پریس کانفرنسز آپ دیکھ لیں کہ صحافیوں نے کہا ہے کہ آپ بڑی سخت بات کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں سخت بات اپنی ذاتیات کے اوپر نہیں کر رہا، اپنی شخصیت کے اوپر نہیں کر رہا۔ بہت سارے لوگ مجھے جھوٹا کہتے ہیں، بددیانت کہتے ہیں، دہشت گرد کہتے ہیں، میں نے کبھی ان کے خلاف کوئی میں غصے میں نہیں آیا، میں تو دین کی خاطر بات کر رہا ہوں۔ تو اس لیے سعد حسین رضوی صاحب نے یہ بات کی، جتنے بھی کارکنان ہیں وہ اس چیز کو چھوڑ دیں کہ ہم کیا ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ در یار اور دل یار کی بات ہے، تو اس لیے دل یار تک پہنچنا ہے تو دین کا کام کرنا ہے تو عاجزی ان کے ساری کے ساتھ کرنا ہے، اور عہدوں کے پیچھے نہیں لگنا، تو تب ہی دین تخت پہ آئے گا، اور محنت کرنی ہے ہم لوگوں نے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ بیان تھا سعد حسین رضوی صاحب نے، بڑا مجھے اس کے اوپر بڑی خوشی ہوئی۔ پہلے علامہ سعد رضوی صاحب جو پنجاب کمپلیکس میں انہوں نے بیان کیا، وہ ایک بڑی اچھی چینجنگز تحریک لبیک پاکستان اپنی پارٹی کے لیے لا رہی ہے، اور جو چیزیں کہا جا رہا تھا کہ یہ مولوی ہیں، ان کو کیا پتہ ہے، تو تحریک لبیک پاکستان اب ہر شعبے میں آنا شروع ہو گئی اور ان کے ورکرز کام کرنا شروع ہو گئے۔ اور اس کے بعد جو رابعہ پینی نامی ایک خاتون وائرل ہو رہی ہے، اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بھی باتیں کی ہیں، کچھ انبیاء کرام کی شان میں گستاخی کی ہے اس نے۔ اس کے اوپر احمد نامی ایک دوست ہیں ہمارے، انہوں نے FIR کروائی ہے ان کے خلاف، اور بڑا اچھا ان کے اندر جو جذبہ ہے، جو ناموس رسالت اور دین کی سربلندی کے لیے جو ان کے اندر جو جذبہ ہے، اس کے اوپر بات کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ انہوں نے جس طرح بات کی ہے، ان کے انٹرویو آپ نے سنا ہوگا،
انہوں نے انٹرویو میں کہا ہے کہ میرا بس چلتا تو میں خود بھی فیصلہ کر دیتا ہے اس کا، اور اب آپ کو چاہیے جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ اس کو سزا دی جائے۔ اور اس کے اوپر یہ سوال کیا گیا ہے کہ یہ عورت تو پاگل ہے، پاگل کے اوپر اسلام بھی کوئی نہیں کہتا ہے ان کو، لیکن اس سے بڑا اہم پوائنٹ یہاں پر اٹھایا کہ اس کے اتنے سارے سوشل میڈیا کے اوپر انٹرویوز آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، اس نے اپنا نام رابعہ ہی بتایا ہے ہر انٹرویو میں، تو وہ کیسے پاگل ہو سکتے ہیں؟ اس کو اگر اپنا نام پتہ ہے، اگر وہ نشے کی بہت ساری نشے کی وہ باتیں کرتی ہے، ہر چیز کا وہ ایگزیکٹ نام لے رہی ہے، تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں یہ پاگل ہے؟ تو صرف انبیاء کی بات میں، اور اس کے آپ انٹرویوز سنیں کتنی نازیبہ اور کتنی بھی گستاخیاں وہ کر رہی ہے اپنی گفتگو میں، کس طرح خواب میں مجھے فرشتے آتے ہیں، اور باقی آپ خود دیکھ لیں، کیونکہ ایسی باتیں اس نے کی ہیں کہ ہم لوگ اس کو دہرا بھی نہیں سکتے۔ اور یہ ایک بات کی جا رہی تھی کہ وہ پاگل ہے، تو اس کے اوپر احمد بھائی نے یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ناموس رسالت کے لیے میری جان بھی حاضر ہے، بہت ساری چیزیں میرے ساتھ ہوئی ہیں ان کو انہوں نے ذکر نہیں کیا، لیکن انہوں نے کہا ہے میں دین کے لیے اٹھا ہوں، اور انہوں نے پہلے FIR کروانے کی کوشش کی بٹ وہ نہیں ہو سکی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ پولیس والوں نے سمجھا کہ جذباتی ہو گئے تھے اس وجہ سے۔ بعد میں جب اس بات کو کنفرم کیا، جو SHO صاحب تھے وہاں کے، یہ بہت سارے تھانوں میں چکر لگواتے رہے FIR کے لیے، کیونکہ ایک تھانے میں یہ کال کرتے تو وہاں پر وہ کہا جاتا کہ آپ اس تھانے میں جائیں، چکر لگاتے رہے، پھر SHO نے ان کو کال کی 12 بجے، وہ کہہ رہے ہیں کہ رات کو 12 بجے مجھے کال آتی ہے کہ آپ FIR کروا لیں، اب آپ کی FIR درج کی جا سکے گی، تو کہتے ہیں کہ میں 12 بجے بھی اٹھ کے FIR کروانے کے لیے گیا ہوں۔ تو ایسے لوگوں کو ان کی عمر کا اگر اندازہ لگایا جائے تو 20 سے 22 سال ہے، تو ان کے اندر یہ جذبہ ہے ناموس رسالت کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے۔ تو اس کا ان سے یہ سوال کیا گیا کہ تحریک لبیک پاکستان کا اس معاملے میں کوئی تعلق تو نہیں ہے، یا آپ کا تحریک لبیک سے کوئی تعلق تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا اس معاملے کا تحریک لبیک سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہمارا تعلق تو ہے، کیونکہ یہ جو سارا اگر یہ چیزیں جو آپ دیکھ لیں اس کا تعلق تو ایک ہی جگہ جڑتا ہے، وہ علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، جس طرح انہوں نے عشق رسول کے جام آج کل کے نوجوانوں کو پلا دیے ہیں، تو اسی کا یہ نتیجہ ہے۔ جس طرح اس بچے نے جو جذبات اس کے اندر ہیں، جس نے 12 بجے بھی اس کو اٹھایا ہے اور FIR درج کرنے کے لیے گیا ہے، اور ہر قسم کے تھانے میں یہ گیا ہے اور FIR اس نے درج کروائی ہے، یہ صرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے عاشق رسول ہی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے پرویز الہی صاحب سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے، اور جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں کہ اس کے اوپر اس کو سزا دی جائے، نہیں تو آج بھی ممتاز حسین قادری جیسے لوگ موجود ہیں۔ اپریشیٹ کیا بہت سارے لوگوں نے احمد بھائی کو کہ انہوں نے جذبات میں نہیں آئے، انہوں نے قانون کو ترجیح دی، انہوں نے قانون کے حوالے اس عورت کو کیا ہے۔ اب جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ہم بھی ان سے گزارش کریں گے کہ اب اس کے اوپر انصاف کا فیصلہ کریں اور اس کو سزا دی جائے۔